السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں دوستو، ہمارے اوپر رب تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت، بلکہ بہت بڑی نعمت والد محترم کا ہونا ہے۔ شاید اسی کی بدولت اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں عدم سے وجود بخشا، اس دنیا کے اندر جگہ دی۔ اگر دیکھا جائے تو اولاد کی بہترین پرورش، ان کی راحت، ترقی و کامیابی کے لیے ہمہ وقت کوششوں، کاوشوں اور مشقتوں میں مصروف والد اولاد کے لیے سب سے زیادہ مخلص رشتہ ہوتا ہے، جو کہ اپنے عملی تجربات اور معاشی اور معاشرتی نشیب و فراز سے اپنی اولاد کو آگاہ کرتا ہے۔ گزشتہ جمعہ مدر ڈے کے حوالے سے، جو کہ 13 مئی کو منایا گیا، ماں کی شان پر گفتگو کی، سوچا کہ ساتھ ہی اگلے جمعے والد کی شان، باپ کی شان اور مقام اور مرتبے پر بھی گفتگو کی جائے۔ 18 جون 2023 کو فادر ڈے منایا جائے گا، یا اسے فادر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے 24 گھنٹے فادر ڈے کے طور پر منانے کا حکم دیا ہے، والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کی عزت ادب و احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی سوچا کہ والد پر بھی گفتگو ہو تاکہ لوگوں کو یاد رہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من ابرہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک، تیری ماں۔ قال قلت ثم من، حضرت معاویہ بن حیدہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر اس کے بعد سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیری ماں۔ ثم قلت ثم من، قال قلت ثم من، یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو قال امک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ قال قلت ثم من، حضرت معاویہ بن حیدہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو ثم اباک، تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرا باپ۔ ثم الاقرب فالاقرب، پھر جس قدر قریبی رشتہ اسی قدر حسن سلوک کا زیادہ حقدار، جس قدر رشتے کی نسبت بڑھتی جائے گی اسی قدر حق بھی کم ہوتا جائے گا۔ میرے بھائیوں، باپ کی عظمت کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنی محبت، اپنا جو راضی نامہ ہے
وہ والد کی رضا کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدی، کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا راضی ہونا والد کی رضا پر منحصر ہے۔ اگر والد راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر والد ناراض ہے تو حج، عمرے اور نمازیں پڑھتے چلے جاؤ لیکن اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا وَسَخَطُ الرَّبَّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اور والد ناراض ہو تو یقیناً اللہ بھی ناراض ہوگا۔ یعنی اللہ، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والد کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ جس کا والد اس سے ناراض ہے وہ کسی صورت، کسی حالت میں بھی ہو، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا طاعت اللہ طاعت الوالد و معصیت اللہ معصیت الوالد۔ فرمایا اللہ کی اطاعت والد کی اطاعت میں ہے، اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں ہے۔ یعنی جو والد کی اطاعت کرے گا وہ گویا اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ یعنی والد سے حسن سلوک، والد سے محبت، والد کی عزت، تکریم، تعظیم، تو گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے والد کے ساتھ یہ حسن سلوک کر رہا ہے۔ اور جو والد کی نافرمانی کرتا ہے، والد کے ساتھ برے سلوک سے پیش آتا ہے، عزت نہیں کرتا، تکریم نہیں کرتا، وہ گویا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ اور سن لیجئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ دعوات مستجابات لا شک فیہن۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے قبول ہونے میں ذرا برابر بھی شک اور شبہ نہیں، کہ وہ دعا ہر حال میں اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے اس کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ فرمایا دعوت المظلومی، ایک وہ دعا جو مظلوم مانگے، جس پر ظلم کیا گیا ہو، جو معاشرے کا ایسا فرد ہو کہ جو مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اور فرمایا ودعوت المسافری، وہ شخص جو سفر میں ہو، جو سفر کے اندر ہو، اس کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور فرمایا ودعوت الوالد علی ولدہ، اور تیسرا وہ شخص والد جو اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگنے والا، اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اس کی دعا اللہ کے ہاں ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ والد کو چاہیے وہ کسی صورت میں بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعائیہ کلمات نہ نکالے، کیونکہ والد کے منہ سے نکلے ہوئے بد دعائیہ کلمات وہ ہر حال میں اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، اور اولاد پھر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان کے پاس آ کر کہا ان لی امرأۃ و ان امی تأمرنی بطلاقہا، کہا کہ میری ایک بیوی ہے اور میری ماں اس کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، بتاؤ میں کیا کروں۔ مشورہ آ کر لیا کہ بیوی ہے میری اور ماں میری اس کو طلاق دینے کا مجھے کہہ رہی ہے۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، فَإِن شِئْتَ فَأَصْنِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو
اور اگر چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ تو گویا باپ جنت کا دروازہ ہے، جو اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، حسن سلوک سے پیش آ کر، خدمت کر کے چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کرے گزرنے کے لیے، اور چاہے تو نافرمانی کرتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے وہ چاہے تو کیا کرے، اس کو ضائع کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے پاس سے گزرے، اور وہ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک دیوار کے سائے تلے بیٹھا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے پر مارے حسد کے کہنے لگا کہ قد غیر علینا ابن ابی کبشہ، اس نے کہا کہ ہمیں ابن ابی کبشہ نے غبار آلود کر دیا ہے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو جب اس بات کا علم ہوا، وہ چونکہ مخلص مسلمان تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ میرے والد نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے والذی اکرمک، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزتوں سے نوازا ہے، والذی انزل علیک الکتاب، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی، لئن شئت لآتینک برأسہ، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے حکم پر اپنے والد کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کے رکھ سکتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسا خوبصورت جواب دیا، باپ کافر، باپ نافرمان، گستاخ انتہا درجے کا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دینے کے لیے، اپنی امت کو والد کا مرتبہ اور مقام بتانے کے لیے اس کافر کے مخلص بیٹے سے یہ کہا، لا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ولیکن بر اباک، اپنے باپ کی عزت و احترام کرتے رہنا، واحسن صحبتہ، اور اس کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آتے رہنا۔ باوجود کہ اس نے میری گستاخی کی ہے، یہ منہ چرا ہے، لیکن اس کے باوجود ہے بیٹے تیرا باپ ہے، اگرچہ کافر بھی نہیں بلکہ کافروں سے بدترین کافر منافق ہے، لیکن پھر بھی تو نے اپنے باپ کی عزت کرتے رہنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہنا ہے، ان کے ساتھ محبت کا رویہ رکھنا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بیٹے کا باپ مال وہ باپ کا مال ہوتا ہے، باپ کا مال اس کی زندگی میں بیٹے کا نہیں ہوتا، لیکن بیٹا اور اس کا سارا مال وہ باپ کی ملکیت ہوتا ہے، باپ کی وراثت ہوتا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس آ کر کہا، ان ابی اجتاح مالی، کہ میرے والد نے میری دولت ختم کر دی، مجھے ذرا اس کے بارے میں فرمائے، میں اپنے والد کے ساتھ اب کیا سلوک کروں، اس نے میری دولت کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انت و مالک لابیک، کیسی بات کرتے ہو، تم اور تمہارا سارا مال وہ تمہارے باپ کی ملکیت میں ہے، وہ مالک ہے تمہارا بھی اور تمہارے مال و جائیداد کا بھی، وہ جیسے چاہے اسے خرچ کر سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من اموالہم، تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، لہذا تم ان کے مال میں سے کھاؤ۔ تو بندے کا مال اور خود بندہ وہ اپنے والد کی ملکیت میں ہوتا ہے، لیکن والد اور اس کا مال وہ اولاد کی ملکیت نہیں ہوتی۔ زندگی میں کوئی وراثت کا یعنی وہ حقدار نہیں ہو سکتا، زندگی میں بیٹا باپ سے وراثت نہیں مانگ سکتا، ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، جو مانگے وہ جوتیوں کا مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شتربان جو بہت سے اونٹوں کا مالک تھا، شہروں میں سامان منتقل کیا کرتا تھا، کیونکہ اس دور کے اندر مال برداری کے لیے صرف اونٹوں ہی کا استعمال ہوتا تھا،
لوگ اونٹوں کے اوپر مال برداری کیا کرتے تھے، کام لیتے تھے۔ یہ شخص مالدار تھا، بہت مالدار، شہر میں بیوی اور بچوں سمیت رہتا تھا۔ باپ اس کا کمزور ضعیف تھا، دیہات میں رہتا تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی، یعنی باپ کے پاس، جس میں وہ کھیتی باڑی کر کے گزر اوقات کرتا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اس کے اندر کام کرنے کی طاقت نہ تھی، کمزور تھا، ضعیف تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ایک دن حالات سے تنگ آ کر اس نے اپنے بیٹے کے سامنے آ کر اپنی فقیری کا حال بیان کرتے ہوئے کہا، بیٹا کچھ رقم چاہیے، ہم سے گزر بسر اب نہیں ہوتا، تھوڑی رقم دے دو تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اور باپ کے اصرار پر بیٹا کہنے لگا کہ کل ضرور تعاون کروں گا، آج نہیں ہے میرے پاس، کل ضرور آپ کو دوں گا۔ باپ خوشی سے واپس گھر آیا، بیوی کو خوشخبری سنائی، قرض خواہوں کو بتایا کہ کل بیٹا مجھے پیسے دے گا تو میں آپ کا قرض اتار دوں گا۔ بیوی سے بھی کہا کہ کل بیٹا پیسے دے گا، کچھ کھائیں پیئیں گے۔ ہاں جی، صبح ہوتے ہی باپ بیٹے کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ بیٹا صاحب اپنا ساز و سامان مال لے کر وہاں سے کوچ کر گئے، وہاں سے وہ دوسرے شہر منتقل ہو گئے، دوسری جگہ پہ چلے گئے۔ اس نے جھوٹا وعدہ کیا، اسے معلوم تھا کہ میں رات کو سفر پر روانہ ہونے والا ہوں۔ باپ بیچارہ گیا، دیکھا گھر میں کوئی نہیں وہاں۔ باپ یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہوا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اپنی بے بسی کا شکوہ اللہ کے سامنے کر رہا تھا۔ پریشان حال باپ کے منہ سے بد دعا نکل گئی، اے اللہ اس کی عقل چھین لے، اس نے مال برباد کر دے، اس کا مال کیا برباد کر دے اور اس کی بینائی ختم کر دے۔ یہ باپ کے منہ سے نکلا۔ یہ وقت بھی قبولیت کا تھا، ادھر سے منہ سے بات نکلی، عرش تک پہنچی، شرف قبولیت حاصل کر گئی۔ باپ کا یہ نافرمان بیٹا سفر سے واپس روانہ ہوا۔ رات کے وقت آندھی آئی۔ آندھی کیا تھی؟ ایک طوفان، سخت سردی کا موسم، ریت بھی اڑ رہی تھی، ہر طرف اندھیرا۔ اس اچانک طوفان کی وجہ سے قافلہ بکھر گیا، نوکر بھاگ گئے، اونٹ بلبلا رہے تھے، یہ شتربان چیختا چلاتا رہا، مگر اس کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اسی حالت میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوش آیا تو نامعلوم جگہ پر پڑا ہوا تھا، پتہ ہی نہیں کہاں ہے کہاں نہیں۔ رونا شروع ہو گیا، روتے روتے بینائی چلی گئی۔ بھوک پیاس کی شدت تھی، جنگل میں آہ بکا کر رہا تھا، یہاں تک کہ عقل جواب دے گئی، یعنی پاگل ہو گیا۔ مال پہلے ہی ضائع کر دیا۔ ایک آدمی نے گزرتے ہوئے اسے پہچانا تو دیکھا یہ تو فلاں ہے، اس نے اسے پکڑ کر اس کے گھر تک پہنچایا۔ یہ وہ عذاب تھا جو اس پر نازل ہوا۔ یہ سڑکوں پر پھرتا، بچے اسے تنگ کرتے، اس کا بوڑھا باپ اور والدہ اسے کچھ کھلانے کی کوشش کرتے تو وہ بھاگ جاتا، گھر میں ٹھہرتا ہی نہ، عقل فارغ، نظر سے فارغ، اور اجنبی لوگوں کے ہاتھوں کھا کر زندگی کے ایام پورے کر رہا تھا۔ یہ مملکت سعودیہ کے شمالی علاقے کا واقعہ ہے جو ہر ایک کے لیے عبرت کا سامان ہے، جو ہر ایک کے لیے عبرت رکھتا ہے کہ یہ مال و متاع اور یہ دنیا کی ہر چیز یہ عارضی ہے، اور والد کا رشتہ یا والدہ کا رشتہ یا بہن بھائیوں کا رشتہ یا انسانیت کا رشتہ یا کلمہ کا رشتہ، یہ وہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، خلیفہ مامون کا بیان ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے جس کی مثال کوئی دوسری مل ہی نہیں سکتی۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے یہ واقعہ یقیناً مثالی ہے۔ فضل بن یحییٰ کا ہے۔ فضل بن یحییٰ نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ صرف تاریخ اسلامی ہی کی خصوصیت ہے کہ ہمارے اسلاف نے والدین کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی وجہ سے فضل بن یحییٰ کو، اور یہ فضل بن یحییٰ سردی کے دنوں میں
ہمیشہ گرم پانی سے وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور سردی کے دنوں میں ان کے لیے ہر وقت گرم پانی کا اہتمام موجود ہوتا تھا۔ یہ ایک مرتبہ کسی وجہ سے جیل میں چلے گئے۔ فضل بن یحییٰ بھی باپ کے ساتھ گرفتار ہو گئے، باپ بیٹا دونوں جیل میں تھے، جبکہ فضل بن یحییٰ کے والد کی عادت گرم پانی سے وضو کرنے کی تھی۔ فضل بن یحییٰ نے جیلر سے مطالبہ کیا کہ میرے والد کے لیے گرم پانی کا بندوبست کرو۔ جیلر نے جواب دیا کہ جیل کے اندر کسی قیدی کے لیے گرم پانی کا بندوبست نہیں ہوتا۔ فضل بن یحییٰ نے جیلر سے کہا پھر باہر سے لکڑی منگوا دو، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ جیلر نے کہا جیل کے اندر قیدیوں کے لیے لکڑی جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ فضل بن یحییٰ نے جیلر کی بہت منت سماجت کی کہ کسی طرح گرم پانی کا بندوبست ہو جائے تاکہ میرے والد محترم صبح نماز کے لیے اٹھیں تو وہ گرم پانی ان کے لیے میسر ہو اور وہ گرم پانی سے وضو کر سکیں۔ جب ان کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئی، جیلر نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے پانی کا برتن چراغ کے قریب کر دیا اور طلوع فجر تک اس برتن کو چراغ کے اوپر رکھا، یعنی اس کے قریب۔ جب ان کے والد فجر کے وقت بیدار ہوئے تو پانی گرم ان کے والد محترم کو میسر ہوا، گرم پانی سے ان کو وضو کروایا۔ فضل بن یحییٰ نے رات بھر جاگ کر چراغ کے پاس کھڑے ہو کر پانی گرم کیا، اور جیلر کو اس واقعہ کا علم ہوا۔ اسے پتہ چلا کہ اس نے اپنے والد کی کس قدر خدمت کی اور کس قدر حسن سلوک سے پیش آیا۔ جب دوسرے دن کا سورج غروب ہوا تو فضل بن یحییٰ کے والد سو گئے۔ وہ گزشتہ شب کی طرح پانی گرم کرنے کے لیے چراغ کے پاس جانے لگے تو انہیں یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ چراغ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے، بلکہ اسے ایسے مقام پر رکھ دیا گیا جہاں ان کا ہاتھ پہنچ نہیں سکتا۔ چنانچہ فضل بن یحییٰ کو یہ فکر ہوئی کہ اب والد کے لیے پانی گرم کہاں سے لاؤں گا۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ ان کے ذہن میں تدبیر آئی۔ انہوں نے ٹھنڈے پانی کے برتن کو اپنے پیٹ پر رکھا تاکہ پیٹ کی حرارت سے پانی گرم ہو جائے۔ ان کی یہ تدبیر کامیاب ثابت ہوئی، صبح تک پانی گرم ہو چکا نہیں ان کی یہ تدبیر کامیاب ثابت ہوئی، صبح تک پانی گرم تو نہ ہوا لیکن اس کی ٹھنڈک چلی گئی۔ جو بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے وہ ظاہرہ پیٹ کی گرمی کی وجہ سے وہ چلی گئی۔ نماز فجر کے وقت جب ان کے والد اٹھے، انہوں نے اپنے والد کو وضو کروایا۔ فضل بن یحییٰ کی وفات رقہ کے قید خانے ہی میں 193 ہجری میں ہوئی۔ علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فضل بن یحییٰ دنیا کے بہت سے محاسن کا مجموعہ تھے اور ان کا ثانی دنیا بھر میں کوئی نہیں، اس لیے کہ جو والد کا ادب و احترام اور حسن سلوک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت اور احترام سے نوازتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی، کانت تحتی امرا، میرے نکاح میں ایک عورت تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، میرے والد اس کو برا جانتے تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں، چنانچہ میں نے اسے طلاق دے دی۔ یہ ہے والد کا ادب و احترام۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ، والدین بوڑھے ہو جائیں ان کو خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ اسی طرح جب والد دنیا سے چلا جائے تو اس کے بعد بھی اس کے ساتھ نیکی کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ وہ کیسے ہے؟ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ روایت کرتے ہیں، ایک وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بنی سلمہ قبیلے کا ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی نیکی بھی باقی ہے جو والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ ہم کر سکیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے حق میں دعائے خیر کرنا، ان کے لیے مغفرت مانگنا، ان کے بعد ان کے کیے ہوئے عہدوں کو، وعدوں کو ان کے چلے جانے کے بعد پورا کرنا، ان کے رشتوں کو جوڑنا جو انہی کی وجہ سے جوڑے جاتے ہیں، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا، یہ سارے والدین کے چلے جانے کے بعد بھی ایسے نیکی کے کام ہیں جن کے کرنے سے اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو بزرگوں، باپ کا قرض
بیٹے پر لازم ہے، اگر باپ وفات پا چکا ہے تو بیٹا دیکھے کہ اگر اس کے باپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو اس کو ادا کرے، ورنہ اس کی روح زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تلقین کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی کر دیے گئے، اس وقت ان کو شربت پلایا گیا تو وہ پیٹ کے رستے سے زخم سے باہر آ گیا، دودھ پلایا گیا وہ بھی باہر آ گیا، آپ کو یقین ہو گیا کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس وقت سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر تفصیلی وصیت فرمائی، اور اس کی تفسیر بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس میں یہ چیز بھی آپ نے فرمائی کہ بیٹا میرے قرضے کا حساب لگانا، میرے قرضے کا حساب لگانا اور اسے دیکھنا اور اسے ادا کرنا۔ اگر سمجھو کہ میرا قرض ادا کرنے سے تو قاصر ہے تو پھر ہمارے خاندان بنو عدی سے اکٹھا کر کے اس قرض کو اتارنا۔ آج ہمارے ہاں تو وراثت کی طرف تو بھاگ بھاگ کر اسے قابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا کہ والد نے کسی کا قرض بھی دینا ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زبیر ابن عوام کا جب آخری وقت تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میرے قرضے کا حساب لگانا، میرے ترکہ میں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنا اور قرضہ ضرور ادا کرنا۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ کے قرضے کا حساب کیا تو وہ 16 لاکھ قرضہ بنتا تھا، 16 لاکھ دینار، اس وقت دینار درہم جو بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن زبیر کو کہنے لگے کہ اگر آپ سے قرضہ پورا نہ ہو سکے تو مجھ سے تعاون لے لینا۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے نسخہ بتایا تھا کہ اگر کمی ہو تو میرے مولا سے طلب کر لینا، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، باپ اگر مالدار اور صاحب استطاعت تھا اور حج نہ کر سکا اور بیٹا وسعت والا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے حج بدل بھی کرے تاکہ اس کی جو کمی ہے وہ پوری ہو۔ اس لیے کہ سیدنا ابو ذرین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، بلا شبہ میرے والد محترم بہت بوڑھے ہیں، حج اور عمرے کے لیے نہ پیدل جا سکتے ہیں نہ سواری پر جانے کی طاقت ہے ان کے لیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو، یعنی تم اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو، لیکن یاد رہے کہ یہ اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی حج کرنے والے کو بھی دیتا ہے اور جس کی طرف سے حج کیا جائے اس کو بھی عطا فرماتا ہے بغیر کمی کے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، والد کی خدمت، والد کا ادب و احترام یہ خود اپنے لیے نفع مند ہے۔ ماں کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، والد کا بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ماں کے مقام اور مرتبے کو پہچانتے ہوئے والد کے مقام اور مرتبے کو مت بھولیے۔ یہاں باہر جائیں تو گاڑیوں کے اوپر کیری ڈبوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ باپ جو پیدا ہونے سے لے کر بڑھاپے تک صبح سے شام تک باہر دھوپ کے اندر دنیا بھر کی دھول وہ چاٹتا ہے اور کہاں کہاں اولاد کی فکر کے اندر نہیں گھومتا، کہاں کہاں اولاد کی فکر کے اندر مار نہیں کھاتا۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اسے دن کے اندر اولاد اور اپنی بیوی کے کھانے پینے کا فکر، ان کو پنکھوں اور اے سی کے نیچے بٹھا کر خود باہر دھوپ کے اندر کام کرتا ہے، سارا دن روڈوں کے اندر گھومتا اور پھرتا ہے، اور یہ بیٹا جوان ہو کر اپنی گاڑی کے اوپر لکھتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ وہ باپ جو سارا دن اینٹیں چوتھی اور پانچویں منزل کے اوپر اپنی کمر کے اوپر رکھ کر لے کر جاتا ہے،
جو سارا دن کڑائی لے کر، جو سارا دن گرمی کے اندر اینٹوں کی چنائی کر کے گھر بناتا ہے تاکہ میرے بچے گھر کے اندر پنکھوں کی ہوا کے نیچے سکھی رہیں، میری بیوی سکھی رہے، ان کو دوپہر کا کھانا ملے، شام کا کھانا ملے، ان کو راحت، آرام اور سکون اور اطمینان ملے، اور وہی بیٹا جوان ہو کر جب موٹر سائیکل اور سائیکل اور کو چیز لیتا ہے پیچھے لکھ دیتا ہے یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور ظالموں، باپ نے کیا قصور کیا ہے؟ اس کی دعا نہیں لگتی، اس نے دعا نہیں دی، اس کے اندر تڑپ نہیں ہے، وہ دل نہیں رکھتا۔ ظالم سے ظالم ماں بھی ایک آنسو بہا کر اپنے بیٹوں کی ساری ہمدردیاں اپنے طرف لے جاتی ہیں۔ بیچارہ مظلوم باپ ساری زندگی خدمت کے جذبے سے اولاد کی خدمت کرنے والا، ان کے لیے گھر بنایا، ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، وہ بیچارہ آنسو نہیں بہا سکتا، وہ ہمدردی کیسے حاصل کرے؟ ہاں جی، اس کا آنسو نہیں نکلتا، اگرچہ وہ دل سے تو رو رہا ہوتا ہے، کیا کرے، مرد ہے، اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے کہ اسے اس طرح آنسو نہیں آتا جس طرح ماں ایک لمحے میں آنسو کی ہاں جی وہ جاری کر کے اپنے بیٹوں کی ساری ہمدردیاں اپنے ذمہ لے لیتی ہیں۔ اولاد جب گھر آتی ہے بھاگتی ہوئی ماں کی طرف، ماں کو جا کر پیار دینا، اس سے پیار لینا۔ باپ بیچارہ کنارے پہ بیٹھا ہوا ترس رہا ہوتا ہے کہ شاید ہماری طرف بھی بیٹا بیٹی آئے اور ہم سے بھی محبت اور پیار کی دو باتیں کر لے۔ وہ باپ جو اپنی بیوی اور اولاد کے لیے حرام حلال کی تمیز بھول جاتا ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز بھول جاتا ہے، اسے یہی ہوتی ہے کہ میری اولاد پڑھ جائے، میری اولاد اچھی تعلیم حاصل کر لے، میری اولاد ڈاکٹر، انجینئر اور کسی مقام اور مرتبہ تک پہنچ جائے، میری بیوی کو اولاد کے لیے کھانا پکاتے تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ وہی اولاد بڑی ہو کر جب گھر بناتی ہے، کوئی اور چیز بناتی ہے، ہاں جی میری ماں دعا کر دی رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیتا۔ باپ نہیں دعا کرتا، باپ کی دعاؤں کا نتیجہ گاڑی نہیں ہوتا، باپ کے اندر دل نہیں ہے، باپ انسان نہیں ہے، باپ مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے۔ اس بیچارے کا بھی ادب و احترام کا حق ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اولاد کے لیے تڑپتا ہے، وہ بھی بیماری کی حالت میں ساری رات سو نہیں سکتا، اسپتالوں کے چکر، آنا جانا، ڈاکٹروں کا خرچہ، فیسوں کا خرچہ، کھانے پینے، کپڑوں، گاڑی، ان کا سارا خرچہ یہ والد ہی اٹھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا بھی ادب و احترام ضروری ہے، ماں کا بھی اپنا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن ماں کے مقام اور مرتبے میں والد کا مقام اور مرتبہ نہ بھولیے۔ اس کی جو محنت ہے، اس کی جو کوشش ہے، اس کی جو تڑپ ہے، اس کو کمزور نہ جانیے۔ وہ بیچارہ کام کر کر کے پریشانیوں کے اندر باہر بھاگ کے اس کے بعد اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کر آنسو بنائے اور ہاں جی منہ صاف کرتا رہے اور ناک صاف کرتا رہے، کیا کرے بیچارہ۔ اس لیے جہاں والدہ کا ادب، عزت، احترام، وہاں والد کا ادب، عزت اور احترام بھی لازمی اور یقینی اور ضروری ہے۔ ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ وہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹا شکایت کرنے کے لیے آیا اپنی والد کی، تو اس کے والد گھر سے نکلے، کچھ شعر کہے اپنے دل کے اندر، منہ سے نہیں بولا، اپنے دل میں کچھ شعر کہے، غم، پریشانی اور تکلیف کے عالم میں، یہ میرے بیٹے نے کیا کر دیا، میری شکایت جا کر لگا دی۔ تو وہ جب گھر سے نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، بھائی باقی باتیں بعد میں بتانا، سب سے پہلے مجھے وہ شعر بتاؤ جو تو نے اپنے دل میں اپنے بیٹے کے لیے تنگ آ کر کے، سب سے پہلے مجھے وہ بتاؤ۔ اور پھر اس کے جواب میں، وہ لمبی بات ہے، جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ تو اس کے بیٹے کو کہا، انت و مالک لابیک، خبردار تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت میں ہے، تیرا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو سمجھیے، جانیے، پڑھیے، سیکھیے اور اس کے مطابق اپنے والدین کا 24 گھنٹے ادب و احترام کیجیے۔ یہ مدر ڈے، فادر ڈے یہ اسلامی نہیں ہے، یہ ان انگریزوں کے ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں جمع کرانا ہوتا ہے، پھر سال بعد جا کے ملنا ہوتا، ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے اور ہمارے لیے روزانہ حج اور عمرے کا ثواب اللہ نے گھر میں رکھا ہوا ہے، روزانہ 24 گھنٹے۔ اللہ پاک ہمیں جو کہا سنا اس پر کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کر لیجیے۔